نام دل سے قسط نمبر 6۔ اپنا خلق ترک کرتے ہوئے روم کا دروازہ ناک کیا تھا۔ آ جائیں۔ اندر سے ارامہ کو عالیشان کی آواز سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ سر یہ فائل، وہ عالیشان کے سامنے جا کر بولے تھے، جو لیپ ٹاپ پر سر جھکا کر کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ فائل کو ٹیبل پر رکھ کر باہر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ میں نے جانے کے لیے بولا۔ آپ کو وہ اپنی نظریں اسکرین پر ہی رکھتے ہوئے ارامہ سے بولا تھا۔ نہیں سر۔ تو پھر کیوں جا رہی ہیں؟ عالیشان کی سرد آواز سن کر ارامہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی بھی مصروف انداز میں کی بورڈ پر ٹائپ کر رہا تھا۔ سر کوئی کام تھا؟ وہ ڈرتے بولی تھی۔ آپ کی منگنی یا شادی، نکاح، ان میں سے کچھ طے تو نہیں ہوا؟ عالیشان اپنی نظروں کو سکرین سے ہٹا کر ارامہ کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے رشتہ بھیجنا ہے آپ کے گھر۔ آپ کا وہ کھڑے ہو کر چلتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا، اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، سر آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارامہ گھبراہٹ لیے ہوئے اس سے بولی تھی، جو بالکل اس کے قریب ٹیبل پر بیٹھا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے پیچھے ہونے لگی تھی، تبھی عالیشان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ جانے سے روک لیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، اس کا جواب دے۔ بس وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر بولا تھا، نو سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نا میں سر ہلا کر بولی تھی، گڈ۔ آپ کسی کو پسند وغیرہ تو نہیں کرتی؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھ سے اوپر کرتے ہوئے بولا تھا۔ جی جی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پسند کرتی بھی ہیں تو اسے دل سے نکال دیں، کیونکہ اب آج سے صرف اور صرف میرے بارے میں سوچیں گی۔ آپ کی ہر سوچ، ہر پسند صرف مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہونی چاہیے۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ میں دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ارامہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، پر عالیشان نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی تھی۔ ان آنسوؤں کو ابھی سنبھال کر رکھ لے، کیونکہ یہ آنسو رخصتی کے لیے ہی صحیح ہیں۔ ابھی صرف اچھا سوچیں اور صرف مجھے سوچیں۔ اور وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا۔ ارامہ کرنٹ کھا کر اس سے پیچھے ہونے لگی تھی، اور وہ اس کے کانپنے سے مسکرا دیا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، وہ پھر سے اپنی نظروں کو سکرین پر کر کے بولا تھا۔ ارامہ نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم لینے لگی تھی، اور پھر دوڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے عالیشان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ قسط نمبر 7 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 7 لکھیں اور اپنی رائے اس اسٹوری کے بارے میں ضرور دیجیے گا۔ پسند آئی ہے تو میں اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی۔ اس کا اندازہ میں کمنٹ سے لگاؤں گی۔ اللہ حافظ۔